والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات گرامی، ہم سلسلہ وار سورہ اعلیٰ پڑھ رہے ہیں. یہ 30ویں پارے کی ایک سورہ مبارکہ ہے، اور اب تک اس پر ہمارے 2 درس ہو گئے. پہلے ہم نے پڑھا اس کی پہلی آیت کو، جس میں فرمایا گیا تھا کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے اس بلند اور بڑے رب کی تسبیح بیان کیجیے، پاکی بیان. تو وہاں ہم نے تسبیح اور پاکی بیان کرنے کا پورا مفہوم جو تھا وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں. پھر پچھلا درس جو تھا وہ اس کی آیت نمبر 2 پر تھا کہ الذی خلق فسوی، وہ رب اعلیٰ کہ جو ساری کمزوریوں اور نقائص سے پاک ہے، اس کے کام میں کوئی مداخلت کرنے والا نہیں ہے، اس کے خلاف کوئی سازش کرنے والا نہیں ہے، نہ کوئی ایسا ہے کہ جب وہ نہ دینا چاہے تو دلوا دے، نہ کوئی ایسا ہے کہ وہ روک لے تو کوئی دوسرا دلوائے، اور نہ کوئی ایسا ہے کہ وہ دینے پر آئے کہ تو کوئی دینے نہ دے. اس کا اختیار اور اقتدار جو ہے وہ سب پر قائم ہے. اسی نے پیدا کیا ہے اور اسی نے پیدائش کو تناسب بخشا ہے. الذی خلق فسوی، یہ اس کی آیت نمبر 2 تھی جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھی. آج میں نے آپ کے سامنے اس کی 3 آیتیں پڑھی ہیں، اور انشاءاللہ آج ان تینوں پر گفتگو ہوگی. آیت نمبر 3 میں کہا کہ والذی، وہ وہی ہے، قدر، جس نے اندازہ مقرر کیا، تقدیر بنائی، فہدی، اور اس کے مطابق ہدایت کی. والذی، اور وہ وہی ہے، اخرج المرعى، جس نے چارہ اگایا، یہ نباتات نکالی. یہ بہار کا سارا منظر اسی کی صنعت تخلیق کا اظہار ہے. فجعلہ غثاء احوا، پھر اسے خشک سیاہ کوڑے کی طرح کر دیا. یعنی وہ جو بہار لایا تھا، خزاں کی تخلیق بھی اسی کا حکم ہے. وہ پیدا کرتا ہے تو مارتا بھی ہے، وہ تخلیق کرتا ہے تو مٹاتا بھی ہے. وہ بہار لاتا ہے تو خزاں بھی اسی کے حکم سے آتی ہے. یہ ان تینوں آیتوں کا مفہوم اور ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. تو پہلی آیت جو ہے، یعنی ترتیب کے حساب سے اس سورت کی آیت نمبر 3، وہ ہے والذی قدر فہدی، اس نے تقدیر بنائی ہے، ایک اندازہ قائم کیا ہے. قدر اندازے کو کہتے ہیں. تقدیر کے معنی ہے اللہ تعالی کا وہ منصوبہ تخلیق جو اس پوری کائنات کے بارے میں بھی اس نے بنایا، اور فردن فردن اس کائنات کے اندر جو کچھ ہے اس سب کے بارے میں بھی بنایا. وہ اندازہ اس کا بحیثیت مجموعی سارے آسمانوں، ساری زمین اور اس کے جملہ متعلقات کے متعلق بھی ایک اندازہ ہے کہ جس کے مطابق اس نے اسے پیدا کیا، اور جس طرح اس نے اسے پیدا کیا اس کے اختتام کا اندازہ بھی وہ مقرر فرما چکا ہے. اور اسے معلوم ہے کہ یہ چلنے والی کائنات کب رک جائے گی، اسے معلوم ہے کہ یہ روشن چاند اور سورج کب تاریک ہو جائیں گے، اسے پتا ہے کہ یہ پہاڑ
کب رنگی ہوئی روئی کے مانند سنک دیے جائیں گے. اسے معلوم ہے کہ یہ پہاڑ کب چلنے لگیں گے. مسیرت الجبال، اسے معلوم ہے کہ یہ آسمانوں کے دروازے کب کھول دیے جائیں گے. وہ جانتا ہے کہ یہ فنا کا مرحلہ کب آئے گا اس کائنات میں. پھر اسی طرح اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے اس میں مختلف اشیاء ہیں، اتنی مختلف اور اتنی زیادہ تعداد والی کہ وہ خود ہی یہ بات کہتا ہے. سورہ کہف میں بھی کہی اور سورہ لقمان میں بھی کہی. کہا اگر یہ سارے کے سارے قلم جو اس زمین پر ہیں، جتنے بھی یہ درخت ہیں، اقلام، یہ سب قلم بن جائیں، والبحر یمد، اور یہ سارے سمندر جو ہیں یہ روشنائی مہیا کے، سب آتا اب ہو رہی، اور ساتھ مزید آ جائیں سمندر ان کی امداد کے لیے. ما نفدت، یہ تحریر میں نہیں لا سکتے، بے کلمات اللہ، اللہ کی بات. یعنی یہ موجودات کائنات یہ شمار کرنے کے قابل بھی نہیں ہے. سارے انسان، سارے درخت، سارے سمندر سب اسی کام پر لگ جائیں کہ اسے تحریر کرنا ہے. بلکہ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، کلمات تو بہت بڑی چیز ہے. اگر اس کام پر لگے کہ صرف نمبرنگ کرنی ہے وجود کی، کائنات، صرف نمبر ڈالنے ہیں اس پر کہ یہاں کیا کیا ہے، یعنی 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر، تو یہ سارا مٹیریل تو اس کے لیے بھی کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا جو نظام ہے اس میں ذرے سے آفتاب تک جو اشیاء ہیں انہیں احاطہ تحریر میں لایا جا سکے، یہ بھی انسان کے بس میں نہیں. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ وہ کون ہے جس کی تسبیح کا ذکر کیا جا رہا ہے. وہ ہے کہ من الذی قدر، اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا. اس بات کو قرآن مجید مختلف مقامات پر بڑے زور شور کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ اندازہ اس کا ہر شے کے لیے مقرر ہے اور اس کے اس اندازے سے باہر کچھ نہیں ہو سکتا. مثلا سورۃ الحجر میں کہا کہ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، وہ جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ ہر طرح کی جو نباتات اگائی ہیں یہ موزونیت کے ساتھ اگائی ہیں، اور اسے موضوع رکھنے کا ہم نے ایک اندازہ قائم کیا. اگر نباتات کے وجود پر آپ غور کریں کہ اللہ ہی اگر اس کا ایک اندازہ اور اس اندازے کے مطابق ایک تحکیم نہ کرتا ہو تو یہ زمین پر بیلیں اور درخت اور گھاس اور سبزہ یہ اتنا پھیل جائے کہ آپ کے اور میرے رہنے کے لیے کوئی جگہ ہی باقی نہ رہے. لیکن اس کے لیے اس کا ایک اندازہ ہے، اس اندازے سے کوئی شے بڑھ نہیں سکتی. آپ نے کبھی دیکھا کہ شیشم کے درخت کا جو اندازہ اس کا مقرر کرتا ہے، آم کے درخت کا جو اندازہ اس کا مقرر کرتا ہے، گھاس کی جسامت کا جو اندازہ اس کا مقرر کرتا ہے، گلاب کی جھاڑیوں کا جو اندازہ اس کا مقرر کرتا ہے، چمیلی کی بیل کا جو اندازہ اس کا مقرر کرتا ہے، ان میں کبھی کوئی 19-20 یا 21-22 کا فرق کہیں نظر آتا ہے؟ کبھی یہ ہو سکتا ہے یا ہوا ہے کہ آم کا جو درخت ہے وہ اپنی قد و قامت میں چیڑ کے درخت تک ہو جائے لمبا، یا سپیدے کے درخت جیسا ہو جائے، یا شیشم کے پتے بڑھیں تو نوکدار آم جیسے ہو جائیں، یا کوئی درخت کا پھل اپنی جسامت سے ہٹ جائے. جس چیز کو اٹھا کے دیکھیں گے اس میں ایک نظم ملے گا، شیء موزون. وہ کہتا ہے ہم نے بڑی موزونیت کے ساتھ اسے مقرر کیا ہے. یہ بات کسی کے بس میں نہیں ہے کہ ہمارے مقرر کی ہوئی اس موزونیت سے ہٹ جائے.
پھر وہیں آیت نمبر 20 کے اختتام پر سورۃ الحجر میں یہ بات بھی کہہ دی کہ وما ننزلہ الا بقدر معلوم. صرف نباتات کی بات نہیں ہے، ہم نے تو جو کچھ بھی نازل کیا ہے اسے ایک معلوم اور مقررہ انداز کے مطابق نازل کیا. نباتات دیکھتے ہو، اچھا خود اپنے وجود پر غور کر لو. ہم نے تمہارا ایک اندازہ قائم کیا، اور یہ اندازہ ایسا قائم کیا ہے کہ تم اپنی ماں کے پیٹ میں آتے ہو تو ہم ایک اندازہ تمہارا مقرر کر دیں. سورہ عبس میں اس بات کو وضاحت کہا، تم اپنی ماں کے پیٹ میں آتے ہو، ہم وہاں تمہارا ایک اندازہ مقرر کر دیتے ہیں کہ یہ خوردبینی جرثمہ جو اب یہاں آ گیا ہے اس کو اتنا لمبا قد ملنا ہے، اتنی بڑی بڑی آنکھیں ملنی ہیں، ایسی ناک ہونی ہے، ایسے کان ہونے ہیں، ایسا جسم ہونا ہے، اس انداز کا اس کو پیدا ہونا ہے. یہ تو اس کے وجود کی تشکیل ہے. پھر اس کی سیرت کا جو تجسیم ہے وہ کیسی ہوگی؟ یہ گفتگو کرنے والا ہوگا، یہ بہت بولنے والا ہوگا، یہ کم بولنے والا ہوگا، اس کی سماعت تیز ہوگی، اس کی سماعت کم ہوگی، اس کی بصارت زیادہ ہوگی، اس کی بصارت کم ہوگی، اس کی آنکھوں کے پردوں کا رنگ ایسا ہوگا، اس کی آنکھوں کے پردوں کا رنگ ایسا ہوگا، اس کے بال گھنے ہوں گے، اس کے بال چھترے ہوں گے، یہ گھنگریانے بالوں والا ہوگا، یہ سنہرے بالوں والا ہوگا، اس کی بھویں گھنی ہوں گی، اس کی بھویں پتلی ہوں گی. یہ سارا اندازہ اس نے مقرر کر دیا ہے اور اتنا سسٹمیٹک ہے کہ اس کے سسٹم سے باہر کچھ نہیں ہوتا. یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اس کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو رہا ہے. اور کتنا ہو رہا ہے ذرا دیکھو تو صحیح. سورہ قمر میں کہتا ہے کہ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر پیدا کر دی، ایک اندازہ اس کے لیے ہم نے قائم کر دیا. اس اندازے سے باہر کچھ نہیں ہو سکتا، اس تقدیر سے ہٹ کے کوئی چیز چل نہیں سکتی، چاہے وہ نباتات ہوں یا جمادات ہوں یا انسان. ذرے سے آفتاب تک سارا نظام اللہ کے اس مقرر کردہ طریقے کے مطابق چل رہا ہے. پھر یہی بات سورہ فرقان میں کہی، کہا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اس نے پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے ساتھ ہی ایک تقدیر مقرر کر دی ہے. یہ قرآن مجید کے وہ مختلف مقامات ہیں جہاں اس تقدیر کو بڑے حوالے کے ساتھ واضح کیا گیا. اب ہم اس کو آگے پھیلا کے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں دراصل یہ تقدیر کا لفظ جو ہے نا کچھ فلسفیانہ منہ شگافیوں کی نظر ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں ہم توحید پر بات نہیں کرتے بلکہ آگے چل کے ان وقوعات پر بات کرتے ہیں جن میں اللہ نے انسان کو کچھ تھوڑا سا اختیار دیا ہے. ہم بات انشاءاللہ اس کی بھی کریں، قرآن ہی کی روشنی میں کریں. پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ 3 نظریے ہیں جو فلسفہ یا الہاد کی طرف سے سامنے آتے ہیں تخلیق کائنات کے بارے میں. ایک نظریہ یہ آتا ہے کہ مادے میں خود بخود تغیر ہوا اور اس نے کچھ صورتیں بنا دی، کچھ چیزیں بن گئی. یہ ایک ملحدانہ نظریہ ہے. اسلام اس کی نفی کرتا ہے کہ نہیں، مادے میں اگر خود بخود تغیرات کی بنیاد پر اشیاء بن جایا کرتی تو وہ اب کیوں نہیں بنتی؟ ایک سوال. اور دوسری بات یہ کہ اگر مادہ خود بخود شکل اختیار کرتا تو اس میں نظم نہ ہوتا. یہ جو تنظیم ہے جو ایک لگے بنے سسٹم کے مطابق ہو رہا ہے، کوئی بے عقل و بے شعور خالق جو ہے وہ ایسا نہیں کرتا. یہ اس کے بس میں نہیں. پاگل بھی گھروندے بناتا ہے اور عقل مند بھی مکان بناتا ہے. دونوں کی تخلیق میں آپ کو ایک انداز نظر آ جائے گا کہ پاگل بیٹھا ہوا لکیریں کھینچ رہا ہے، اس کی لکیروں میں تناسب نہیں ہوگا، اور صاحب عقل آدمی جب لکیریں کھینچے گا تو ایک تو وہ بامقصد ہوگی اور دوسرے اس میں تناسب ہوگا. دوسرا نظریہ یہ سامنے آتا ہے
کہ جی وہ بنانے والا تو ہے مگر چلانے والا نہیں. اس نے بنایا, بنا کے چھوڑ دیا, بے تعلق ہو گیا. اب اسے کچھ نہیں پڑی, جس طرح مرضی آئے چلتا رہے. جیسے کہ ایک کاریگر نے گھڑی بنائی, چابی دے دی, اب وہ چل رہی ہے. اب اس کاریگر کا اس گھڑی سے کوئی تعلق نہیں. انجینئر نے مکان بنایا, مکان بنا کے چابی آپ کے حوالے کر دی. اب اس مکان میں چاہے ہوٹل کھول لو, چاہے کلب کھول لو, چاہے رہائش رکھ لو, چاہے نہ رکھو, اب اس انجینئر کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ سارے وہ نظریات ہیں جو آدمی کو خدا سے بھی دور لے جاتے ہیں اور خود اس کی زندگی میں بھی خلا پیدا کرتے ہیں. تیسری بات یہ آئی کہ جی بنایا تو ہے اس نے, کچھ تھوڑا تھوڑا اس کا اختیار بھی ہے, یہ بات نہیں, لیکن کچھ اپنے چہیتوں میں بانٹ دیا ہے, اور یہ جو کام ہے ان چہیتوں کے سپرد کر دیے, لہذا وہ جیسے مرضی آئے کریں. اور اب اللہ چونکہ اس میں مداخلت نہیں کر رہا, لہذا اگر کچھ لینا ہے اور تبدیلیاں کرانی ہے تو پھر ان چہیتوں سے رجوع کرو. یہ تین باتیں ہیں جو ہر پھر کے آتی ہیں. قرآن ان تینوں کی نفی کرتا ہے. تخلیق کے بارے میں اس نے کہا کہ تم ان سے سوال کرو. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھو تو صحیح, ملائن سوال تو ذرا سوال تو کرو, یہ آسمان اور زمین پیدا کس نے کیے ہیں؟ تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے. تو جب یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں تو یہ ملکیت بھی اللہ کی. میں نے کہا کہ یہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, یہ اللہ ہی کی ملکیت, اللہ ہی کے اختیار. اور اللہ نے الجب کوئی گھروندہ نہیں ہے جو بنایا اور کھلنڈرے لڑکے کی طرح بنا کے چھوڑ دی, بلکہ والذی قدر, اس نے تو پہلے ایک منصوبے کا نقشہ بنایا ہے, اس کا ایک اندازہ قائم کیا ہے. صرف یہی نہیں ہے کہ خالق ہے, بلکہ اپنی ہر تخلیق کے لیے اندازہ مقرر کرنے والا بھی وہی خود ہے. اور اندازہ مقرر کر کے بنایا, بنا کے چھوڑ نہیں دیا, بلکہ فہدا, اس کے مطابق ہدایت دینے کا کام بھی اسی کا ہے, اختتام تک پہنچانے کا کام بھی اسی کا ہے. یہ سب کچھ وہ خود کر رہا ہے, کوئی اور نہیں ہے جو پیدا کر رہا ہو, اور کوئی اور نہیں ہے جو اندازہ قائم کر رہا ہو, اور کوئی اور نہیں ہے جو اس اندازے کے مطابق بنا رہا ہو, اور کوئی اور نہیں ہے جو ان بنی ہوئی اشیاء کو ان کے انجام تک پہنچا رہا ہو. یہ سارے کام اسی کہ وہ الخالق بھی ہے, الباری بھی ہے, اور المصور بھی. منصوبہ تخلیق اس کا, اس کے مطابق صورت گری اس کی, اس کے مطابق تصفیہ اس کا, تناسب اس کا, اس کے مطابق بڑھانے کی ساری ذمہ داری ہے. لہذا اور کوئی نہیں ہے جو یہ کام کر رہا ہو, اس نے بنا دیا. اب یہاں دوسرا سوال بھی سامنے آتا ہے کہ جسے اس نے بنایا, اس ہر بننے والی چیز میں دو چیزیں لازمی ہوں گی. ایک یہ کہ جب تک اس نے نہیں بنایا تھا وہ موجود نہیں تھی. سامنے کی سی بات ہے, بھائی مجھے جب تک پیدا نہیں کیا تھا میں موجود نہیں تھا, جب اس نے مجھے بنایا تو میں آ گیا. پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ, جب تک اس نے چاہا مجھے رکھا, کیونکہ میری پیدائش میرا حق نہیں تھا, اس کی عطا تھی. ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں اور اس کائنات میں جو کچھ ہے یہ سارا کا سارا اس کی عطا ہے, کسی شے کا حق نہیں. حق وہ ہوتا ہے کہ جو مجبور کر دے دوسرے کو ادا کرنے پر, تو اللہ مجبور نہیں ہے, اسی لیے کسی مخلوق کا اللہ پر کوئی حق نہیں. یہ جو اکثر ہم زبان تان دراز کرتے ہیں
کہ لو جی ہم ہی رہ گئے اس پریشانی اور اس مصیبت کو. جب ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو اتنی اتنی گز گز بھر کی زبانیں باہر نکال کے خدا کے خلاف شکوے اور شکایتیں ہو رہی ہیں. حالانکہ اس کے دربار سے جو ملتا ہے وہ شکر گزاری کے نتیجے میں ملتا ہے. کسی کا حق نہیں ہے اس پر کہ وہ دے ہی گا. اگر روک لے تو دلوانے والا کوئی نہیں ہے اور دے تو روکنے والا کوئی. تو صورت حال کیا ہوئی کہ میں نہیں تھا, اس نے مجھے پیدا کیا, یہ اس کا انعام ہے مجھ پر. پھر میں بڑا کمزور تھا, ایسا کہ اگر کھانے کو مل جاتا تو کھانے کے قابل نہیں. اس نے میرے کھانے کا اہتمام فرمایا, کھانا بھی دیا اور کھلانے والے بھی دیے. ایسے ایسے عجیب منظر اس کائنات میں ہیں کہ جو جو مشاہدہ آگے بڑھتا ہے آدمی مقام حیرت میں گم ہو جاتا ہے. تتلیوں پر سائنسداں کچھ تجربات کر رہے تھے. اس تجربے کے سلسلے میں سامنے ایک مرحلہ یہ آیا کہ جب وہ ایک خاص قسم کی تتلی لارے کی شکل میں ہوتی ہے, یعنی تخلیق کے درمیانی مرحلے کہ ابھی تتلی نہیں بنی, پر نہیں نکلے, اڑی نہیں, اڑنے کے قابل نہیں ہوئی, محض رینگنے والے ایک کیڑے کی شکل رکھتی, تو اس حالت میں وہ غائب ہو جاتی. لارے کی شکل میں یہاں آئی اور اچانک غائب ہو گئی. اور اس کے بعد پھر منظر پر کب آتی, جب اس کے پر نکل آتی. تو اب یہ نہیں پتا لگتا تھا کہ یہ درمیانی وقفے میں کہاں جاتی, کون ہے جو اسے لے جاتا, وہاں کیا ہوتا ہے. بڑے عرصے کی تحقیق کے بعد پتا لگا کہ جب یہ لارے کی شکل میں آتی ہے تو اس کے جسم سے ایک خاص قسم کی مٹھاس پھوٹنے لگتی ہے, اور جب وہ مٹھاس پھوٹتی ہے تو چیونٹیاں اس مٹھاس کو کھانے کے لیے اسے لے جاتی ہیں. چیونٹیوں کا پیٹ اس کی مٹھاس سے بھرتا ہے اور چیونٹیوں کے مساس کے نتیجے میں اس کا وہ غلاف اترتا ہے کہ جس کے نیچے سے وہ تتلی نکلتی ہے. یہ اس کا منصوبہ تخلیق آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں وہ جس چیز کو چاہتا ہے کس طرح سے آگے بڑھاتا ہے اور کس طرح سے پرورش کراتا ہے. انڈے کے اندر وہ یہ گندا سا پانی ہے, وہ تخلیق کے پہلے مرحلے میں ہے, اسے ایک خاص ہیٹ کی ضرورت ہے. وہ ہیٹ دینے کے لیے اس کی ماں اور باپ کے دلوں میں جو کیفیت اس نے پیدا کی ہے, انہیں تو اس بچے سے کچھ کھانا کمانا نہیں ہے نا. آپ اور میں تو کھانے کمانے کے چکر میں رہتے ہیں نا کہ بچہ بڑا ہوگا, بڑھاپے میں تو ہمارے کام آ جائے گا. یہ بات نہیں ہے, وہ اس کا اپنا منصوبہ ہے. مرغی اپنے بچے سے ملازمت کرا کے کوئی کھانا نہیں مانگتی, چڑیا اپنے بچے سے کوئی چونگا نہیں مانگتی, لیکن اس کے کلیجے میں ایک کیفیت بھر دی ہے خدا نے, اس کے تحت وہ اسے گرم کرتی ہے. پھر وہ مرحلہ تخلیق آتا ہے کہ وہاں سے وہ بچہ باہر آتا ہے, اس کا منہ نہیں کھلنے پاتا, اس کے منہ کے کناروں کے اوپر لگی ہوئی وہ ڈیگ جو ہے اسے کھانے کے قابل نہیں بناتی. تو جب تک اس کے منہ سے وہ حصہ جڑ نہیں جاتا, وہ دونوں ماں اور باپ چھوٹے چھوٹے ریزے اکٹھا کرتے ہیں, وہ اپنا منہ کھول دیتا ہے, وہ اپنے منہ سے چبا کے اس بچے کے منہ میں ڈال دیتا ہے. یہ چڑیاں روزانہ آپ اپنے گھر میں اگر غور کریں گے تو یہ ساری آیات الہی نظر آ جائیں گی. یہ بھی اللہ کی آیتیں ہیں جس میں نظر آتا ہے کہ دیکھو وہ بنانے والا کیسا دیالو ہے, کیسا پیار کرنے والا. آپ ذرا اس وقت اس چڑیا کے اس بچے کو اٹھا کے تو دیکھیں, چیخ چیخ کے آسمان سر پر اٹھا لے گی, لیکن جیسے ہی اس کی چونچ کھل جائے گی پھر اب اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں, اب جہاں مرضی آ جاؤں, کیونکہ پرورش کرنے والے نے اس کی اتنی ہی ڈیوٹی لگائی. تو والذی قدر, اس نے ایک اندازہ قائم کیا ہے اس کا
تو اس اندازے میں وہ ہر چیز کو پیدا بھی کر رہا ہے اور پرورش کے سارے مراحل سے گزار رہا ہے. یہ سارے مرحلے آپ کے گرد و پیش بکھرے ہوئے ہیں، روز ہو رہے ہیں. چلیے گندم آپ بو دیتے ہیں اگ جاتی، آم کے درخت آپ لگا دیتے ہیں تو پھل آ جاتے ہیں، لیکن یہ ارب ہاں نباتات جو یہاں اگ رہی ہیں، ان کا بیج کون بوتا ہے؟ یہ 50,000 سے زائد وہ بوٹیاں جو ہماری ادویات میں استعمال ہوتی ہیں، ان کی کاشت کون کر رہا ہے؟ یہ ان کا وہ منصوبہ کون چلا رہا ہے؟ اور اگر یہ آپ کے اور میرے اختیار میں ہوتا تو صورتحال یہ ہوتی کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی فصلیں نہیں اگتی، وہ بیج کو اگنے سے منع کر دیتا، لیکن ان کا بیج ہمارے لیے پھرتی ہیں، ایک جگہ سے اٹھاتی ہیں دوسری جگہ جا کے ڈال دیتی. وہ کہتا ہے میں نے سب چیزوں کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، ان کا ایک اندازہ قائم کیا ہے، اس جوڑے کو میں ہی ملاتا ہوں. یہاں تم شادی کر کے مل جاتے، لیکن تم نے دیکھا ان درختوں میں بھی جوڑے، جب تک وہ دو نر و مادہ درخت ایک جگہ نہیں ہوں گے پھل نہیں آئے گا. مہاتناسل کون قائم کرتا ہے؟ جس طرح یہ میں نے تتلی کے لارے کی بات آپ کو بتائی، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم کا ایک اور منظر دکھایا. ہم نے شہد کی مکھی بنائی ہے، اسے پھولوں پر پھرنا سکھایا ہے، اسے یہ الہام کر دیا ہے کہ یہ ان پھولوں سے رس چوس کے لا کے اپنے چھتے میں جمع کرتی ہے، مگر یہ دوسرا کام بھی کرتی ہے. یہ اس پھول کا مادہ تخلیق اٹھاتی ہے اور دوسرے پھول کو پہنچاتی ہے. یہ اس کے زیرے سے اس چیز کو اخذ کرتی ہے جو اگلے مرحلے تخلیق کو طے کرنے والا ہے کہ مادہ درخت کا زیرہ نر درخت کا زیرہ مادہ درخت کے زیرے تک پہنچانے کا کام یہ انجام دے. تو وہاں بھی یہ تناسل کا سلسلہ ہم نے قائم کیا. اب آئیے اس تیسرے مرحلے تک کہ یہ ہر چیز کا ایک اندازہ ہے جو ہم نے قائم کر دیا، اور ہمیں ہی معلوم ہے کہ کس چیز کا ہم نے کیا اندازہ قائم کیا، اور اس قائم شدہ اندازے کو پورا کرنے کی بھی ساری ذمہ داری ہماری. تو کہا اللہ والذی قدر فہدی، ہدایت بھی ہماری. تو ایک ہدایت تو وہ ہے جو اللہ ہر درخت کے ساتھ الہام کر کے بھیج رہا ہے کہ سنو، تمہیں اپنی جڑیں اتنے حصے میں پھیلانی ہیں، ان سے اتنا پانی چوسنا ہے، اتنا قد و قامت نکالنا ہے، اتنے پھل پیدا کرنے ہیں. تمہاری پوری شریعت ہم نے تمہارا منصوبہ تخلیق جب طے کیا تھا تو اس میں یہ بات طے کر دی تھی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس زمین پر ہم تمہیں نیابت کے لیے بھیج رہے ہیں. اور اس نیابت کا تقاضا یہ تھا کہ تمہارے لیے نائبانہ حیثیت میں یہاں کام کرنے کا منصوبہ تمہیں علیحدہ دیا جائے، کیونکہ باقی ساری کائنات نے، سورج نے چاند پر حکمرانی نہیں کرنی، ستاروں نے ستاروں کی قیادت نہیں کرنی، کہکشاں نے کہکشاں کی رہنمائی نہیں کرنی، نباتات نے جمادات کی قیادت نہیں سنبھالنی. وہ سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، ان سب کا مشن علیحدہ علیحدہ ہے.
ایک کا مشن دوسرے سے متعلق نہیں ہے، متصادم نہیں، اور تمہارا مشن یہ ہے کہ اس پوری کائنات پر رضاکارانہ طور پر اپنی ساری صلاحیتوں کو، اپنی ان ساری طاقتوں کو جن پر ہم ہی نے تمہیں کچھ تھوڑا سا اختیار دیا ہے، اس اختیار کو ہماری مرضی کے مطابق یہاں نافذ کرنا ہے۔ یہ تمہاری اضافی ذمہ داری ہے۔ اس اضافی ذمہ داری کی ہدایت بھی ہمارے ذمے ہے، تمہارے ذمے نہیں۔ جس طرح ہم نے تمہاری فطری رہنمائی تمہارے اندر الہام کی ہے، اسی طرح ہم نے تمہیں نیابت الہی کا فریضہ ادا کرنے کے لیے نبوت و وحی کی صورت میں پوری رہنمائی عطا فرمائی۔ اور جس طرح ہم سب کے پیدا کرنے والے اور سب کے ہادی ہیں، اسی طرح تمہاری اس اضافی حیثیت کی رہنمائی بھی ہم دے رہے، اور اسی کا نام نبوت اور وحی۔ لہذا اب تیسرے پہلو کی طرف اب ہم چلتے ہیں کہ جناب یہ ساری کائنات اللہ کی مسلم ہے، کیونکہ یہ کفر نہیں کر سکتے۔ آپ کو اور مجھے اختیار دیا ہے اس بات کا کہ ہم چاہے مسلم ہو جائیں اور چاہے مسلم نہ ہوں، اسی لیے ہمیں مسلم ہونے پر اجر رکھا ہے اور مسلم نہ ہونے پر سزا رکھی، اسی کے لیے جنت اور دوزخ بنائی گئی ہیں۔ لہذا اس اضافی خصوصیت میں ہمیں اللہ کی بات ماننی ہے، تب اجر ملے گا، اور اگر نہیں مانی تو سزا ملے گی۔ اب اس کے دوسرے پہلو کی طرف جاتے ہوئے آپ دیکھیں کہ جب اللہ نے یہ سب چیزیں بنائی تو اسے معلوم ہے کہ کتنی چیزیں، اگر نہ معلوم ہو تو لا علمی میں تو اختیار اور اقتدار چلتا ہی نہیں ہے۔ ہم اسی سورہ مبارکہ کی ابتدا میں جو حکم پڑھا ہے، سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بیان کیجئے اپنے رب اعلی کی کہ وہ سارے نقائص سے پاک ہے۔ نقص کیا ہے؟ کسی کا حکم نافذ نہ ہو، یہ نقص ہے۔ کوئی حکم ٹال دے، یہ نقص ہے۔ کوئی سازش کر لے، یہ نقص ہے۔ اور اچانک کوئی کسی دن تختہ حکومت الٹ دے، یہ سارے نقائص ہیں۔ اللہ کی بادشاہی ان سارے نقائص سے پاک ہے۔ ہم سارے مل کے اللہ کی بادشاہی میں اللہ کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے، وہ پاک ہے ان ساری باتوں سے۔ لہذا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا تو وہ ہو اور چلانے والا کوئی اور ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو تصادم ہو جائے گا۔ ایک تصادم تو آپ ابھی دیکھ بیٹھے، یعنی جہاں اختیار کی صورت ہو دو آدمیوں کے ہاتھ میں، ایک صدر اور ایک وزیر اعظم کے ہاتھ میں، تو وہ نہیں چلتی، 3 سال نہیں چلتی۔ آپ نے اپنے ہاں دیکھ لیا کہ وہ بیچارہ وہاں پریس کانفرنس کر رہا تھا، اچھل رہا تھا، کود رہا تھا، میں یہ کرایا، میں وہ کرایا، اور یہ پتہ نہیں تھا باہر تقدیر کھڑی ہنس رہی ہے کہ تم ساروں نے مل کے اپنی موت کے جس فتوے پر انگوٹھے لگا دیے تھے وہ فتویٰ جاری ہو گیا، چلو تمہاری چھٹی ہو گئی۔ اللہ کا اختیار اور اقتدار ایسی ساری کمزوریوں سے پاک ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بیان کرو اس کی جو سارے نقائص سے پاک ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ دلیل توحید ہے۔ اگر اس نظام کو چلانے والے بھی کہیں 2 ہوتے، خدا نہ کرے، تو ایک دن آپ کو پتہ لگتا کہ سورج نکل ہی نہیں رہا۔ بھائی کیوں نہیں نکل رہا؟ کہ ایک اللہ کہتا ہے نکلے گا، دوسرا کہتا ہے نہیں نکلے گا، اور سورج وہی ہوتا اور آپ تاریکیوں میں بھٹک رہے ہوتے۔ وہ کہتا ہے خالق بھی میں ہوں، مالک بھی میں ہوں، میرے حکم کو نافذ ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر کوئی دوسرا ہوتا، تم ساری انسانی تاریخ پر نظر کر کے بتاؤ کبھی میرا نظام تخلیق میں کوئی ایسا رکھنا تمہیں نظر آیا؟ میں بناتا ہوں
ایک منصوبے کے ساتھ بناتا ہوں، جب تک چلاتا ہوں، جب اس کا مقررہ وقت پورا ہو جاتا ہے اسے ختم کرتا ہوں۔ لہذا یہیں سے یہ بات بھی نکلی کہ جب بنانے والا وہ، ہدایت دینے والا وہ، ملکیت اس کی، تو اسے ہر شے کا علم ہے۔ بغیر علم کے تو ایک گھر کی حکومت نہیں چلتی، اتنی بڑی کائنات کی حکومت وہ چلا رہا ہے تو بغیر علم کے کیسے چلے؟ اسے ہر شے کا علم ہے کہ اس کو کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی، اسی کا نام تقدیر ہے۔ اسے معلوم ہے کہ سورج نے کیا کرنا ہے اور کب تک کرنا ہے، اسے معلوم ہے چاند نے کب تک چلنا ہے اور کب ختم ہو جانا ہے، اسے معلوم ہے مجھے کب تک بولنا ہے اور کب چپ ہو جانا ہے، اسے معلوم ہے آپ نے کب تک چلنا ہے اور کب چلنا بند ہو جانا ہے۔ یہ سارا اس کے علم میں ہے، اس کے اسی علم کا نام تقدیر ہے۔ وہ اپنی بنائی ہوئی ہر شے کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، اور جو کچھ وہ جانتا ہے وہی اس کا اندازہ ہے، اور اسی اندازے میں یہ ساری کائنات جکڑی ہوئی ہے، اور اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے جو اس اندازے کو جانتا ہو۔ لہذا ہر چیز جو ہے اس کا خالق بھی وہ، اس کا مالک بھی وہ، اس کے لیے اندازہ مقرر کرنے والا بھی وہ، اور اس اندازے تک اسے پہنچانے والا بھی۔ یہ ساری چیزیں اس کے اختیار ہیں۔ اب آپ اسی میں یہ بات بھی دیکھیے کہ جب یہ ساری چیزیں جو اس نے پیدا کی جو پہلے نہیں تھیں، تو سوال ایک ہوا، اور دوسرا مرحلہ سامنے یہ آیا کہ جب یہ پہلے نہیں تھیں تو پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ یہ نہیں ہوں گی۔ وہ کہتا ہے ہاں وہ دن آئے گا کہ جب ہم ان سب کو ان کے اختتام تک پہنچا دیں گے۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں پھر آیت نمبر 4 اور 5 میں یہی بات کری، کہا والذی اخرج المرعى، وہ ہے جس نے چارہ نکالا، جو بہار لایا، جس نے سبزہ عطا کیا، فجعلہ غثاء احوا، اور پھر اسی نے سب کو سیاہ کوڑا کر بہار کا مالک بھی وہ، خزاں کا مالک بھی وہ، الذی خلق الموت والحیات، زندگی کا مالک بھی وہ اور موت کا مالک بھی وہ، پیدا کیا ہے مارے گا بھی، اگایا ہے تو بھوسا بنائے گا بھی، جو چیز وجود میں لایا ہے اسے فنا کے گھاٹ اتارے گا۔ اور جس طرح وجود میں آنے والی کوئی شے یہ کہہ کے اس پر کوئی استحقاق نہیں جتا سکی کہ مجھے نہ بناؤ، اسی طرح جب وہ فنا کرے گا تو یہ اختیار کسی کا نہیں کہ کوئی کہہ دے کہ مجھے فنا نہ کرو۔ اس نے اپنی مرضی سے بنایا ہے اور وہ اپنی ہی مرضی سے اسے فنا کرے گا۔ لہذا ہر چیز کی ایک مہلت عمل مقرر ہے، ایک مدت حیات ہے۔ یہیں سے اسلام کا وہ تیسرا عقیدہ بڑے قوت کے ساتھ سامنے آتا ہے جس کا نام یوم آخرت ہے، کہ جب ہر چیز کو فنا ہونا ہے، اختتام کو پہنچنا ہے، تو یہ اختتام بھی اسی کے ہاتھ ہے۔ اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ کہ وہ قیامت آ نہیں رہی، کب آئے گی؟ یہ کفار اور مشرکین کا ایک عام سوال ہے جو قرآن بار بار مختلف مقامات پر بیان کرتا ہے۔ کہا اس کی کیا جلدی مچا رہے ہو؟ ہم جانتے ہیں کب آئے گی۔ ہر اگنے والا دانا جب اپنی انتہا کو پہنچ کے بھس ہو جاتا ہے تو وہ بتا دیتا ہے کہ قیامت آ رہی ہے، اس کی قیامت آ گئی۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنی جوانی کو پہنچتا ہے، اپنے بڑھاپے تک آتا ہے، پھر ایک دن تم اس کا جنازہ لے کے چل پڑتے ہو۔ یہ مرنے والا بتا دیتا ہے کہ قیامت آ رہی ہے، میری آ گئی ہے، تمہاری آنے والی۔ یہ کبھی درخت اتنے پھل پھول والا ایک دن ختم ہو جاتا ہے، وہ سوئی کے ناکے کے برابر اگنے والی چھوٹی سی کوپل
جس نے زندگی کے وجود کا اظہار کیا تھا، اس درخت کے گرنے پر اس بات کا اظہار بھی کر دیتی ہے کہ وہی ہے جو اس کوپل کو اتنا بڑا درخت بناتا ہے، وہی ہے جو پھر اس درخت کو ڈھا دیتا ہے، اور پھر وہی ہے جو اسے فنا کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ لہذا ہر ذرہ وجود میں آتے ہی اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ والذی قدرا، اسی نے اندازہ قائم کیا ہے، فہدا، اس نے ہی ہدایت دی ہے، وہی ہے جو اگا رہا ہے، اور وہی ہے جو پھر اسے کوڑا کرکٹ کر کے فنا کے گھاٹ اتارا۔ اس سارے نظام میں اس کے سوا کسی کے پاس نہ تخلیق کا اختیار ہے، نہ ہدایت کا اختیار ہے، نہ تصویر کا اختیار ہے، نہ بہار کسی کے قبضے میں، نہ خزاں کسی کے قبضے میں، سب کچھ اسی کا ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں۔ تم سارے کے سارے اسی کے بنائے ہوئے ہو، اور تم سب کو بنا دینا، پھر مار دینا، اور پھر دوبارہ جلا کے اٹھا دینا، اس کے لیے ایسا ہی ہے کہ نفس واحدہ، جیسے ایک آدمی کو پیدا کر دینا، یہ ایک آدمی کو مار دینا۔ یہ تخلیق کا عمل روز تمہارے سامنے ہو رہا ہے، اس میں کسی اور کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہی ہے جو اس سارے عمل کو چلا رہا ہے۔ لہذا دیکھو، اگر اس عمل کو دیکھ کے بھی تم اس آنے والے دن سے نہیں ڈرتے جس کے لیے بار بار تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو پھر جس دن یہ مہلت عمل ختم ہو جائے گی، اس دن کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس دن تو صرف ایک ہی بات ہے کہ کیا کر کے لائے ہو، اس کا جائزہ لینا، اور اس کا جائزہ لینے کے لیے ہم تمہیں ساری تفصیلات بتا چکے ہیں۔ اتنے پیغمبر ہم نے اسی کام کے لیے بھیجے، اتنی کتابیں ہم نے اسی کے لیے اتاری۔ یہ دروازے دروازے ہانکنے پکارنے والے کیا کہنے آ رہے ہیں؟ یہی کہنے آ رہے ہیں کہ وہی ہے جو سارے اس نظام کا مالک ہے۔ سورۃ الفرقان میں اس بات کو کہا کہ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ وہ وہی ہے کہ آسمان اور زمین جس کی ملک ہے، اس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، کوئی اس کا سلطنت میں شریک نہیں ہے، اسی نے پیدا کیا ہے اور اسی نے تقدیر بنائی ہے، اسی نے اندازہ قائم کیا ہے، اور ٹھیک ٹھیک اسی اندازے پر اس تخلیق کو اس نے رکھا ہے۔ یہ جو میں نے آخری آیت پڑھی، یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 2 ہے۔ اور ایک خاص بات اس آیت کے حوالے سے بتا کے آج کے موضوع کو میں ختم کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ عمل سے ہم نے یہ ٹھیکہ لے لیا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس عمل سے ہٹتے جائیں گے اور اپنی طرف سے نیکیوں کا ایک نیا نظام بناتے جائیں گے۔ احادیث کی کتب میں سرکار کی ایک ایک بات محفوظ ہے، میں نے کبھی کوئی منفی بات نہیں کی، میرے 15 سال اس مسجد میں گواہ ہیں، میں صرف مثبت بات آپ تک پہنچاتا ہوں۔ ہم اپنی طرف سے 1000 چیزیں ایجاد کرتے ہیں، لیکن جو ثواب آپ کو اس کام کے کرنے پر ہوگا جس کی سند محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے مل جائے، اتنا ثواب اور کسی کام پر نہیں ہو سکتا۔ ذکر اور اذکار بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن اگر اس ذکر کو سند سنت نصیب ہو جائے تو اس کی فضیلت کے برابر دوسرا نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اپنے خاندان کے نوزائیدہ بچوں کے ساتھ جب وہ بولنے کے قابل ہو جاتے تھے تو یہ تھا کہ آپ انہیں سورۃ الفرقان کی یہ آیت سب سے پہلے یاد کراتے تھے۔ یہ احادیث کی کتب میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے کہ بنو عبد المطلب کے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 2 یاد کراتے ہیں. ہم دنیا جہان کی، بے دینوں کی میں بات نہیں کرتا، میں دینداروں کی بات کرتا ہوں. یہ یاد کراؤ کہ اس میں پوری توحید پورے زور کے ساتھ بیان ہے اور شرک کی پوری جڑ کاٹتی ہے یہ آیت. آسمانوں زمینوں کا بادشاہ کون؟ اللہ. کوئی شریک نہیں اس بادشاہی میں اس کا. تخلیق کس کی؟ اللہ کی. تقدیر کس کی؟ اللہ. اسے بچوں کو معنی کے ساتھ ان کے کلیجے میں اتار دو، سنت کا ثواب بھی ہوگا اور عقیدہ توحید پوری قوت کے ساتھ جس بچے کے دل میں بیٹھ جائے پھر اسے دروازے دروازے جھکنے کے قابل نہیں چھوڑتا. اور وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک اللہ کے ہو جاؤ، سارے دروازے جو ہیں یہ باطل ہیں. هو الحق، وہی حق. ذکر اور اذکار کی بات کر رہا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اختتام پر کہتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ. کہیے اللہ اکبر استغفر اللہ. آپ جو اذکار بتاتے ہیں ان میں سب سے اہم ذکر وہی ہے جو اپنی بیٹی کو بتایا، جو تسبیح فاطمہ کہلایا کہ نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر کہا تھا. استغفار کی بہت حضور نے تاکید فرمائی اور اللہ نے حضور کو تاکید فرمائی. وہ کیسی عجیب بات. اسے تاکید ہو رہی ہے جو بخشا ہوا ہے، اسے تاکید ہو رہی ہے جو معصوم ہے. مستغفر ہو، استغفار کیجئے اپنے رب سے. کب کہا جا رہا ہے؟ جب آپ کا دین غالب آ گیا. کہا مستغفر ہو، اس سے مغفرت مانگو. استغفار اتنا عزیز ہے سرکار کو، فرمایا میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا وخطا سرا وعلانیۃ واتوب الیہ من ذنب الذی یعلم ومن ذنب الذی لا یعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہ کی توحید سے چمٹ جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سنبھال لو، پھر ساری دنیا کی مصیبتیں دور ہو جائیں گی. مصیبتیں تو ہے ہی اس لیے کہ ہم سنت سے کٹ گئے، کتاب سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.